بہت بہت شکریہ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار سے متعلق۔ آپ تابعین میں سے ہیں، تقریباً 7ویں صدی کے درمیان آپ نے وفات پائی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کس کا حج قبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا ہے، جس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس کو نیکی کی دعوت دوں، اس کے لیے دعا کروں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں رات سویا، کان میں آواز آئی، اے مالک بن دینار، تم حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے فکر مند ہو تو سنو، اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت سفید سیاہ عربی اور اجمی کا حج قبول کر لیا ہے، سوائے ایک شخص کے۔ ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی، اس شخص پر اللہ کا غضب ہے، اور اسی وجہ سے اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ اللہ۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں نے تو یہ گمان کیا کہ شاید وہ مغضوب شخص میں ہی ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور یہ سوچ کر سارا دن پریشان رہا۔ دوسری رات ہے، پریشانی میں پھر آنکھ لگ گئی، پھر مجھے وہی آواز سنائی دی اور کہا، اے مالک بن دینار، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس سے اللہ بہت ناراض ہے، اس کے لیے اللہ کا شدید عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں اس نام کا کوئی شخص ہے؟ سب نے کہا سبحان اللہ، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے ان کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ معاملہ تو اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت وہ شخص کہاں ہوگا؟ لوگوں نے بتایا وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ واحد آدمی ہے جس کا حج رد ہو گیا، باقی سب کا قبول ہو گیا۔ اس کے بارے میں لوگ مالک بن دینار کو بتا رہے ہیں 40 سال سے روزے رکھ رہا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ مالک اگر اسے تلاش کرنا چاہتے ہو مکہ مکرمہ کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسے ہی جگہوں پر رہتا ہے۔ فطرت کے عین تجسس کے مطابق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا عبادت گزار، اس کا کون سا ایسا گناہ عظیم ہے جس کی وجہ سے یہ عطاب الہی کا شکار ہے؟ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ان لوگوں سے معلومات لینے کے بعد میں مکے کے ویران علاقے کی طرف گیا اور بالآخر اس شخص کو ڈھونڈ نکالا۔ اب اس شخص کی حالت بتا رہے ہیں مالک، کہتے ہیں اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ اس شخص نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے اپنے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور مشغول عبادت تھا، مناجات کر رہا تھا، اللہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے وہ ذات کہ جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اے رحیم و کریم اللہ تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، مجھ پر سے عذاب اٹھا لے، مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یہ رقت آمیز مناجات سن کر میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جب اس شخص نے میرے قدموں کی آہٹ سنی میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا، اے عبد خدا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا تمہیں بھی میرے بارے میں کوئی خواب تو نہیں آیا؟ میں نے کہا میں مالک بن دینار ہوں، ہاں مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے،
میں کیسے بتاؤں میں نے تمہارے بارے میں کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا آپ خواب سنائیے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنا خواب سنایا، اس شخص نے خواب سنا، خواب سن کر کافی دیر تک رویا، پھر کہنے لگا ہے مالک بن دینار میں 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نہ کسی بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے بتاؤ کہ یہ جہنمی ہے۔ ہاں مجھے بتایا جاتا ہے کہ میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اب ظاہر ہے جیسے آپ کو تجسس ہو رہا ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو 40 حج کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں ہوا؟ اسی طرح حضرت مالک بن دینار کو بھی تجسس ہوا، پوچھا اے بندہ خدا آخر بتا تو صحیح تو نے ایسا کیا کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا بھگت رہا ہے؟ کہنے لگا تو پھر سن۔ اب وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے ایک دن میری عقل پر پردہ پڑ گیا، میں نشے کی حالت میں گھر لوٹا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، میری بوڑھی ماں تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی، خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھے تھام لیا، میری پیشانی پر اپنے کپ کپاتے لبوں کا بوسہ دیا اور مجھ سے بولی بیٹا آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے، تیری یہ حالت ہے، کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ اور کہتا ہے میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ بتا رہا ہے کہ مالک مجھے کسی اور بات کا بھی غصہ تھا، ماں کی یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے ماں کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اور میری ماں زندہ چلی گئی۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور میری زوجہ نے بھی مجھے لان تان کی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو تندور میں دھکا دیا تھا وہ ہاتھ میں نے چوکھٹ پر رکھا اور کاٹ ڈالا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا، اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا اور میں نے اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، سب کے سب غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے، 26 کنیزیں، 23 غلام آزاد کر دیے، تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں لیکن عذاب نہیں ٹل رہا، نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں۔ مالک یہ ہے میری داستان عبرت۔ قصہ تمام ہو رہا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں الحفیظ الامان کہتا ہوا وہاں سے الٹے پاؤں دوڑا۔ جب شام کو روتے روتے میری آنکھ لگی تو آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں اے مالک اس شخص نے بہت عذاب برداشت کیا، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن اے مالک اس کی ماں قبر میں بھی اس کی حالت دیکھ نہیں سکتی، وہ وہاں بھی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہے اور بار بار پکار رہی ہے اے پروردگار میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں دوڑے دوڑے اس شخص کے پاس گیا، اسے یہ بشارت سنائی، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا، کچھ سکون آیا اور یہ بات سنتے ہی اس کی روح قفس عصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا حقیقی فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔